فلسطین میں وہ ظلم ہو رہا ہے جس کے لیے جنہیں لفظوں میں بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی بندہ ہلاکو کی مثال دے تو شاید ہلاکو بھی یہ ظلم دیکھ کر کے شرما جائے کہ میں بھی کیا ظالم تھا، مجھ سے بھی بڑے ظالم ہیں. کوئی چنگیز خان کی مثال دے تو شاید چنگیز خان بھی اس ظلم کو دیکھ کر کے توبہ کر لے کہ میں تو بڑا عادل تھا. کوئی فرعون کی مثال دے کہ فرعون نے قتل کیے ہیں، شاید فرعون بھی اتنا بڑا قاتل نہیں تھا. یہاں ظلم و بربریت اتنی ہو چکی ہے کہ جو سڑکوں کے کنارے جو نالیاں بنی ہوئی ہیں وہ قبریں بن چکی ہیں. لوگوں کے پاس قبریں دفن کرنے کی جگہ نہیں ہے. اور وہ بھی نہیں کہ جو فائٹر ہیں، جو بچے کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، رات کو ان پر بھی آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں، فاسفورس ڈالی جاتی ہے، ان نہتوں کو مارا جاتا ہے. لیکن پوری امت مسلمہ اس وقت ایک مجرمانہ غفلت میں ہے جو اسے دیکھ رہی اور چپ سادی ہوئی ہے. ایسا زمانہ شاید امت مسلمہ پر تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا ہے. پوری دنیا اس وقت ایک مجرمانہ غفلت میں ہے. اور اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آج ہم سب کے سب اس میں بے حیثیت قوم ہم اس کے اندر اس جرم کے اندر شریک ہیں. کہیں ہم آواز بھی نہیں اٹھا سکتے، کہیں کوئی حکومتی سطح پر اس کے خلاف کوئی نیا عمل نہیں ہے، کوئی احتجاج نہیں ہو رہا. آج 57 سے زیادہ ملک ہیں OIC میں ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے. سارے جاتے احتجاج کرتے ہیں، اگلا بندہ ان کو ویٹو کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور ان کی نسل کشی ہو رہی ہے. اس حد تک ہو چکی ہے کہ غزہ کے اندر امام صاحب شہید مسجد کے سامنے لٹے پٹے زخمیوں کو جمعہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، کہاں میں کیا خطبہ دوں؟ ہمارے خون بہہ چکے ہیں، ہمارے خونوں نے امت مسلمہ کو نہیں جگا سکا تو میرے چند الفاظ کیا جگائیں گے؟ میں کوئی خطبہ نہیں پڑھ سکتا، بس نماز پڑھ لیں. اور ایک ہندو اپنی ہندو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کو آیت سناتے ہیں، مسلمانوں میں تمہارے قرآن کے اندر پڑھا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا کہ تمہارا قرآن جھنجھوڑ کر کے تمہیں کہہ رہا ہے مسلمانوں تم کیوں نہیں قتال کرتے ان کے خلاف، کہ جہاں ضعیف کمزور بچے عورتیں یہ دعا کر رہی ہے کہ اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دیں، ہمارے لیے کوئی ولی مقرر کر دیں، کوئی مددگار مقرر کر دیں. آپ کا قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، کہتے ہیں ہم جھنجھوڑے جا چکے ہیں، تم مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اس وقت پورا عرب سو رہا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو. تو اس لیے ہمیں بحیثیت قوم اس آواز کو اٹھانا چاہیے. ہمارا جتنا حق پہنچ سکتے، جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ہم سوشل میڈیا پر جہاں کہیں ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارے کے سارے اس جرم میں درے جائیں کہ مسلمان تیرے دل کے اندر ذرا بھی صدمہ نہیں پہنچا، تو نے بچوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، تو نے ماؤں کے نوحے سنے، تو نے ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی دیکھی، تو نے گھر جلتے ہوئے دیکھے، تو نے بچے جلتے ہوئے دیکھے، تو نے معذور لوگ دیکھے، تم نے قتل عام دیکھا، لیکن تم نے ایک آواز بھی نہیں اٹھا سکی. اور یہ ایسا ظلم ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بچوں کی ہڈیاں ٹوٹ کے باہر نکلی ہوئی ہیں، ہڈیاں الگ لٹک رہی ہیں، اسپتال نہیں ہے کہ ان کو کوئی مرم پٹی کرے، اور وہی ظلم وہ جھیل رہے ہیں. اور ایک فیملی کی میں نے ویڈیو دیکھی، انہیں جب روٹی نظر آئی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہنے لگے واللہ ہذہ المجاعہ، اللہ کی قسم کتنے ماہ ہو گئے ہم نے روٹی کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. تو وہاں بھوک بھی جا کر کے شرما جاتی ہے. اگر ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں یہ امید ہوتی ہے کل مل جائے گا، شام کو مل جائے گا، لیکن وہاں بھوک بھی ترس جاتی ہے کہ کئی دنوں تک کوئی امید ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں کچھ ملے گا. ایک آٹے کا توڑا نیچے گرتا ہے، ریت میں ملتا ہے تو لوگ وہ مہاجرین وہ ریت اٹھا کر کے لے جاتے ہیں کہ ہم اس ریت کو پکا کے کھائیں گے، اس میں سے شاید کچھ آٹا کچھ روٹی ہمارے لیے بن جائے. تو اس لیے اس ظلم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ یہ ہم پر بھی آ سکتی ہے.